آپ نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ قرآن پاک میں کہاں یہ لکھا ہے، کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جی اس امت میں کوئی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ آئے گا۔ گفتگو کو آگے لے کے جانے سے پہلے حسن الیاس صاحب اور حمزہ علی عباسی صاحب کی ویڈیو سے ایک کلپ ملاحظہ فرمائیے۔ بنی اسرائیل کے اندر جب پیغمبر آتے تھے نا، پے در پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے، تو ہر پیغمبر آنے والے پیغمبر کی پیشن گوئی کرتا تھا، لیکن قرآن مجید نے چونکہ آپ کو قیامت تک کی ہدایت دے کر بھیجا ہے، تو اب یہ ناگزیر تقاضا ہے کہ جس پیغمبر نے رسول اللہ کے بعد آنا ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں ہو۔ لیکن ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ دور دور تک کوئی شائبہ تک موجود نہیں ہے اس چیز کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آئے گا، بلکہ آن انادر نوٹ اعلان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ جزاک اللہ۔ اب آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی، اس کے بارے میں اب مزید گفتگو کے لیے سلمان صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ سلمان صاحب، قرآن پاک سے کہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی شخص ہے جو اس امت میں بطور نبی یا رسول کے آ سکتا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ تعالیٰ واسن الجزا۔ بات یہ ہے کہ میں نے بھی یہ ان کی جو کلپ ہے وہ دیکھا ہے اور سنا بھی ہے۔ انہوں نے اس میں بار بار یہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ قرآن کریم میں کسی آیت سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ نبی آئے گا یا ہدایت آئے گی، یہ ہدایت فائنل ہو چکی ہے۔ سرسری سا میں صرف یہ بتا دوں کہ شروع میں ہی سورہ البقرہ میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے، سورہ البقرہ کی آیت 39 ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جب بھی میری طرف سے تمہاری طرف ہدایت آئے، جو بھی اس ہدایت کو اتباع کرے گا اس ہدایت کی، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں اور وہ کام نہ کریں گے۔ یہ تو میں نے ایک بنیادی طور پر بات بیان کر دی، لیکن قرآن کریم میں اور بہت سی آیات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ مثلاً سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے، آیت 76 ہے سورہ الحج کی، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا ہے۔ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے لفظ بیان فرمایا یستفی ہے، چنتا ہے یا چنے گا۔ رسلم، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں میں سے رسول چنے گا اور لوگوں میں سے۔ اگر یہ آیت قرآن کریم میں موجود ہے کہ آئندہ بھی یہ ہوتا رہے گا، تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کے معنی مان لیے جائیں تو پھر خاتم النبیین کی آیت اور اس میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اگلی آیت قرآن کریم کی ایک اور ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے، میں وہ آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ سورہ آل عمران کی آیت 180 ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے خدا تعالیٰ ہر ایک مومن کو غیب پر اطلاع نہیں دیتا، غیب پر ہر ایک کو اطلاع نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے گا ان کو چنے گا۔ اس میں ایک اور بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ وہی الہام جاری ہے۔ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ کیسے دے گا؟ رسولوں کے ذریعے دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول بھی آ سکتے ہیں، نبوت جاری ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے اس کو ضرورت محسوس ہو وہ بھیج سکتا ہے، اور اس کو الہام بھی کرے گا، وہی بھی بھیجے گا۔ لیکن ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ دور دور تک کوئی شائبہ تک موجود نہیں ہے اس چیز کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آئے گا۔ جی جزاک اللہ مولانا صاحب۔ اس گفتگو میں جلدی سے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو آیات پیش کی گئیں اس میں یجتبی کا لفظ آیا، اسی طریقے سے یستفی کا لفظ آیا، یہ دونوں الفاظ عربی گرامر کی اصطلاح میں مضارع کے صیغے میں آئے ہیں۔
مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ حال اور مستقبل دونوں پہ آتا ہے، یعنی حال میں بھی یہ فعل ہو رہا ہے اور یہ آگے چل کے بھی ہوگا۔ اور جو نقطہ مولانا صاحب نے پیش کیا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب بھی چنتا ہے، آگے بھی چنے گا۔ مزید مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور اگلی آیت جو ہے وہ خاکسار آپ کے سامنے رکھنا چاہے گا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 بنتی ہے۔ سورہ اعراف قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اے ابنائے آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں تو جو بھی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ دوبارہ عرض کرتا چلوں، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما یاتینکم، دوبارہ مضارع کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، ایک ایسی چیز جو ہوتی رہے گی، ہو رہی ہے، آگے بھی ہوتی رہے گی، مستقبل میں بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام بنی آدم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے۔ اس آیت کے اوپر ایک جو توجیہ یا تشریح ہمارے مخالفین پیش کرتے ہیں یا دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے مسلمان علماء پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے، نہ کہ تمام بنی نوع انسان کا، اور یہ وہ توجیہ پیش کرتے ہیں، لیکن یہ توجیہ اپنی ذات کے اندر غلط ہے۔ اس وجہ سے غلط ہے کہ اسی آیت سے پہلے اگر آپ تھوڑی سی چند آیتیں اوپر چلے جائیں، سارا سیاق و سباق جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ مومنوں سے بات ہو رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسلمان تھے ان کو مخاطب کر کے ایک قاعدہ کلیہ بتایا جا رہا ہے، جیسے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آیت آتی ہے اسی سورت کی آیت نمبر 32 میں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم یعنی آدم کے بیٹوں، جب کبھی بھی مسجد جاؤ تو وہاں پہ اپنی زینت کو اختیار کر لو، عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف سے کام نہ لو۔ ہر عالم دین اس بات کو مانتا ہے کہ یہاں پہ بنی آدم سے مراد تمام مسلمان اس کے اندر شامل ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اسی کانٹیکس میں، اسی سیاق و سباق کے ساتھ، اسی سیریز میں جب یہ آیت آتی ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اما یاتینکم، کہ جب کبھی بھی تمہارے پاس آئیں رسول منکم، رسول تمہارے میں سے ہی، اور مضارع کا صیغہ استعمال کر کے بتا دیا کہ مسلمانوں میں سے آگے چل کے اللہ تعالیٰ رسول بھیجنے پہ قادر ہے، بھیج سکتا ہے۔ لیکن ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ دور دور تک کوئی شائبہ تک موجود نہیں ہے اس چیز کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آئے گا۔ آئیے مضمون کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں۔ اگلی جو آیت آتی ہے وہ آتی ہے سورہ آل عمران میں، آیت نمبر ہے آل عمران کی 82۔ یہ آیت کریمہ بھی بڑی دلچسپ آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء کی ارواح سے ایک عہد لیتا ہے، ایک میثاق لیتا ہے، اور اس کو اسلامی اصطلاح میں میثاق النبیین کے نام سے جو ہے وہ موسوم کیا گیا ہے۔ میثاق النبیین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ایک عہد لیا۔ آیت کریمہ اسکرین پہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، یعنی اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا میثاق لیا کہ جبکہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا ہوں، دیکھیں یہاں پہ ذکر ہے تمام انبیاء کا، اور حکمت دے چکا ہوں، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس پر ایمان لے آؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ کہا گیا تم اقرار کرتے ہو اور اس بات پر مجھ سے عہد باندھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اس نے کہا پس تم گواہی دو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی یا رسول آتا تھا تو وہ اپنے سے بعد میں آنے والے کے لیے اس رنگ میں پیشن گوئی کر جاتا تھا کہ اگر اسی پیغام کو لے کے، جس پیغام کو لے کے میں آیا ہوں، میرے بعد میں خدا کا کوئی رسول، کوئی مرسل نبی آ جائے تو اے میری قوم کے لوگوں، تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ سوال پیدا ہوتا تھا، یہاں پہ دوسرے انبیاء کا تو ذکر آ گیا، کیا یہ عہد خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے بھی لیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، بالکل لیا گیا۔ اور سورہ الاحزاب قرآن پاک کی جو سورت ہے 33ویں،
اس کی ابتدائی آیات بنتی ہیں آیات نمبر 8 اور 9. ان میں اسی عہد میثاق کا یعنی میثاق النبیین کا دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. یہ میثاق النبیین قرآن پاک میں صرف 2 جگہ پہ اس کا ذکر آتا ہے, ایک آل عمران والی آیت اور دوسرا یہاں پہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ, اور جب ہم نے عہد لیا نبیوں سے, میثاقہم ان کا عہد, وَمِنْکَ اور تجھ سے بھی. یہاں پہ منکا سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا, اور تجھ سے بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی, اور ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا تھا. یہ اسی عہد کی طرف اشارہ ہے جس میں ہر نبی اپنی قوم کو مخاطب کر کے یہ نصیحت کر جاتا ہے کہ میرے بعد اگر میرے پیغام کی تصدیق کرنے کے لیے کوئی نبی آئے تو اس کا انکار مت کرنا, اس پر ایمان لانا. یہ میثاق النبیین بھی ثابت کرتا ہے کہ قرآن پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسے نبی کے آنے کا ذکر موجود ہے, ایک ایسی شخصیت کے آنے کا ذکر موجود ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی تصدیق کرنے والی ہستی ہوگی. لیکن ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ دور دور تک کوئی شائبہ تک موجود نہیں ہے اس چیز کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آئے گا. اب خاکسار مضمون کو آگے لے کے چلتا ہے اور مولانا لقمان صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں. آپ سے درخواست کرتے ہیں جی آپ اس بارے میں مزید کچھ رہنمائی فرمائیں. جزاکم اللہ. آپ آیت جو سورہ نساء کی آیت نمبر 70 ہے اس کو اگر اسکرین پر لے آئیں. تو جیسا کہ ویڈیو میں یہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ حسن صاحب نے اور حمزہ صاحب نے بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ اگر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے بھی آنا تھا تو اس کا ذکر یا اس بات کا شائبہ قرآن میں ملنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کے آنے کا امکان موجود ہے یا کسی نبی نے آنا تھا. تو میں آپ کے سامنے 2 آیات پیش کروں گا. ایک آیت میں, پہلی آیت میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ امت مسلمہ میں نبی آ سکتے ہیں, اور جو دوسری آیت پیش کروں گا سورہ جمعہ کی, اس میں یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ آخری زمانے میں ایک ایسا شخص آئے گا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل یا بروز ہوگا. تو وہ آیت یہ جو اسکرین ہے اس پر آپ آیت دیکھ سکتے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 70 اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور اس کا اردو ترجمہ ہے کہ جو بھی اللہ کی اور اس رسول کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا, یعنی نبیوں میں سے, صدیقوں میں سے, شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو وہ لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کو ان 4 جو درجات ہیں ان میں سے کوئی درجہ ملے, اور ان میں انبیاء کا بھی ذکر کیا گیا ہے. بعض اوقات جو غیر احمدی مسلمان ہیں وہ اس آیت کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر درجوں کے ملنے کا ذکر نہیں ہے بلکہ ان کی مائیت کا ذکر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. لیکن اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جو لفظ معا ہے وہ قرآن کریم میں دونوں معنوں میں آتا ہے. اس کا مطلب ساتھ بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ ان میں سے ہوں. مثلاً ہم یہ قرآن کریم کی جو دعا ہے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نیک لوگوں میں سے اس حالت میں وفات دے کہ ہم نیک لوگوں میں سے ہوں. اس دعا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفات دے. تو یہاں پہ جو معا آیا ہے اس میں یہ بھی بات یاد رکھنے والی ہے کہ اگر اس کا یہ مطلب کیا جائے کہ یہاں صرف ان کی مائیت مراد ہے اور وہ جو درجہ ہے وہ عطا نہیں ہو سکتا, تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کہ امت مسلمہ میں اگر کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ صدیق یا صالح یا شہید بھی نہیں بن سکتا, صرف ان کی میت ان کو عطا ہو سکتی ہے. لیکن ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ دور دور تک کوئی شائبہ تک موجود نہیں ہے اس چیز کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آئے گا. تو یہ ایک آیت تھی, اور دوسری آیت جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ سورہ جمعہ کی آیت ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کی آیت نمبر 70 سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کسی نبی کا آنا ممکن ہے، لیکن یہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پیش گوئی کی ہے قرآن کریم میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت ہوگی، یا ایک شخص آئے گا جو آپ کی دوسری بعثت کے طور پر نبی بن کر آئے گا۔ تو یہ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرمایا کہ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا، وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا امیین میں، اور پھر آگے آپ کے جو 4 بڑے بڑے کام تھے ان کا بیان کیا۔ اس سے اگلی آیت میں یعنی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، فرمایا اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بعثت کا ذکر قرآن کریم میں امیین کی طرف ہے، اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور انہی میں سے دوسروں کی طرف اسے مبعوث کیا جو ان سے نہیں ملے۔ اور صحیح بخاری میں جب ہم ان آیات کی تفسیر میں دیکھتے ہیں تو ادھر ہمیں یہ حدیث ملتی ہے، یہ حدیث موجود ہے صحیح البخاری میں کتاب التفسیر اسی آیت کے تحت، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے، یعنی کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان 3 دفعہ یہ سوال پوچھا گیا، تیسری دفعہ آپ نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ اگر ایمان سریہ تک بھی پہنچ گیا تو اس کی قوم میں سے ایک شخص یا بعض اشخاص اس کو پا لیں گے، یا مطلب یہ کہ اس کو پا کر ایمان کو دوبارہ دنیا میں قائم کر دیں گے۔ تو قرآن کریم میں اس بات کی پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے کی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت ہوگی، اور احمدی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو دوسری بعثت کی جو پیش گوئی تھی وہ حضرت مرزا صاحب میں جو بانی جماعت احمدیہ ہیں، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، ان کے بعثت کے ذریعے یہ پیش گوئی پوری ہوئی ہے۔ تو یہ 2 آیات ہیں جن میں سے پہلی سے امکان نبوت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ امت مسلمہ میں اس بات کا امکان موجود تھا، اور دوسری آیت میں وہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ یقیناً اس امت میں آخری زمانے میں جب اسلام پر تنزلی کا زمانہ آئے گا تو اس وقت ایک رسول مبعوث ہوگا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہوگا، گویا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے طور پر دنیا میں آئے گا۔ کیا قرآن مجید جس وقت آپ کو نبیوں کی مہر قرار دے رہا ہے تو آپ کو جو دوسرا مفہوم ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی آ جائے اس کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیں، تو وہ تصدیق تو اس کتاب کے اندر ہونی ہے نا بھائی۔ یہ جو لقمان صاحب نے سورہ نساء کی آیت پیش کی ہے جس میں یہ ہے کہ جو اس رسول کی اطاعت کرے گا ان کو یہ درجات ملیں گے، غامدی صاحب یا یہ جو حسن صاحب ہیں ان کی اگر ویڈیوز دیکھیں، غامدی صاحب نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ خاتم النبیین کی جو آیت ہے، خاتم کا لفظ اگر اس کے معنی مہر ہے، اور اگر تصدیقی مہر کے لیں تو انہوں نے اس ویڈیو میں بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں وہ تصدیق دکھا دیں قرآن کریم سے۔ یہ جو آیت انہوں نے پیش کی ہے لقمان صاحب نے سورہ نساء کی، یہ وہ تصدیق ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ صرف یہ خاصیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور کسی نبی کو نہیں دی گئی کہ آپ کی پیروی اور اطاعت سے نبوت کے مقام پر کسی کو فائز کیا جائے۔ مثلا قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ھم الصدیقون والشہداء، جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، پیچھے وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ وہ صدیقوں میں سے ہوں گے اور شہداء میں سے، مقام ان کا صدیقیت تک کا ہے۔
हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से सिद्दीक के ऊपर नबूवत का मकाम भी किसी को दिया जा सकता है। अल्लाह ताला जिसको चाहे नबूवत के मकाम पर फाइज करता है, लेकिन अतात शर्त है हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक और मजे की बात है, वमन युते मुजारे का सीगा, जो करेगा, जो अर रसूल इस रसूल की, तो वो जो तस्दीक मांगते हैं वो कुरान हकीम की आयत है जो तस्दीक है उस बात की कि नबी इसमें आ सकता है और उम्मत में आ सकता है, और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और कुव्वत से कुछ ही ऐसे आएगा। जी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।